بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں جاوید اقبال۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اولاد پر کروڑوں درود۔ ناظرین، آپ یقین کریں آج کا ولاگ جو ہے یہ آپ کے نام ہے، اور ان نہتے اور جنہیں ٹرمپ اور نیتن یاہو کمزور سمجھتا تھا، یعنی کہ ان ایرانیوں کے نام جنہوں نے امریکہ اور نیتن یاہو کو ناکوں چنے چبا کر ایک نئی تاریخ رقم کی ہے۔ وہ کس طرح سے؟ وہ اس طرح سے کہ اس وقت امریکہ کی جو حالت ہے، ٹرمپ کی جو حالت ہے، ایک دیوانے کی سی ہے۔ اس کے پاس ایران نے جو ہے وہ اسلحہ ختم کروا دیا ہے، اور امریکہ اس وقت کنگال ہو گیا ہے۔ یہاں تک کہ جو نیو یارک ٹائم ہے اس نے بھی ہماری خبر پر مہر لگا دی ہے۔ وہ بھی کہتا ہے کہ امریکی جرنیلوں نے ٹرمپ کو، یعنی کہ امریکی صدر کو انکار کر دیا ہے کہ ہم نہیں لڑ سکتے اب ایران کے خلاف، چونکہ ہمارے پاس اسلحے کے ذخائر ختم ہو رہے ہیں۔ اور یہ بھی وہ جرنیلوں نے ٹرمپ سے کہا کہ جناب والا، اگر آپ نے یہ جنگ جاری رکھی تو ہمارے پاس اینٹی سیپٹک نظام جو ہے، جو میزائلز کو روکتا ہے، وہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ اور کل کلاں اگر چین نے تائیوان پر حملہ کر دیا تو ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، وہ تائیوان لے جائے گا اور امریکہ تباہ ہو جائے گا۔ جس کے بعد ٹرمپ ایران کے ساتھ مذاکرات کی میز پر آیا ہے اور گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا ہے ایران کے سامنے کہ میں آپ کے ساتھ خوشگوار ماحول میں اور آپ کی ڈیمانڈز پر میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں۔ ناظرین، یہ وہ خبریں ہیں جنہوں نے دنیا کو ایک بنچال کی جو کیفیت وہ دی ہے، اور بنچال آ گیا ان خبروں کے بعد۔ خصوصاً جو نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ تھی، اس نے تو امریکہ کے پاؤں تلے سے زمین نکال دی ہے اور ٹرمپ کو کر دیا ہے ٹاگے ٹوکری۔ دیکھیے گا ذرا، آج میں نے آپ کو اپنا یہ پروگرام ایرانی اس قوم، ایرانی اس جوانوں، ایرانی حکومت قیادت کے نام کیا ہے، جنہوں نے جناب والا ٹرمپ جیسے فرعون کو اور نیتن یاہو جیسے قصاب کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے، مذاکرات کی میز پر آنے پر مجبور کر دیا ہے۔ یہ میں اس لیے اس قوم کے نام، اس ملک کے نام، اس ملک کے شہداء کے نام، اس ملک کے شہید ملت اور جو اس ایرانی قافلے کے سربراہ تھے ایت اللہ خامنئی شہید، میں ان کے نام کرتا ہوں آج کا پروگرام۔ اب تو ایرانیوں، ہم سے محبت کرو، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ دیکھیں، جتنی حقیقت میں نے اپنے لمحہ نیوز پر پروگرامز میں دکھائی ہے اس وار کے حوالے سے، اور میرا خیال ہے کہ کوئی اور نہیں کر سکا یہ۔ تو ناظرین، آج کا پروگرام میں نے اپنے ایرانی بھائیوں کے نام کیا ہے، ایران کے شہداء کے نام کیا ہے، ایت اللہ خامنئی صاحب کے نام کیا ہے۔ میں صاحب کہتا ہوں اس کو، ٹرمپ کو میں نے کبھی صاحب نہیں کہا۔ یہ ناظرین دیکھیں، اس وقت جو ایک صورتحال ہے، ایک نیو یارک ٹائمز ہے، بڑا میڈیا ہاؤس ہے، بڑا اخبار ہے امریکہ کا، اور ٹرمپ کو اس پہ بڑا انصار بھی ہے، ناز بھی ہے۔ اس نے ایک رپورٹ شائع کی ہے، اور اس رپورٹ کے بعد امریکی صدر ٹگے ٹوکری ہو گئے، نیتن یاہو ٹگے ٹوکری ہو گئے، یعنی کہ نیتن یاہو نے تباہ و برباد کروا دیا ٹرمپ کو ایران کے ہاتھوں، غلط انفارمیشن دے کر۔ اب ہوا کیا ہے؟ نیو یارک جو ہے وہ، پہلے تو میں اس رپورٹ سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ ایران نے اتنا مارا ہے امریکہ کو اور اسرائیل کو کہ اس کو دن کے وقت تارے نظر آ گئے ہیں۔ اچھا دیکھیں مارا کیسے ہے۔ اب ایران پہ جب امریکیوں نے 13 دن دوسرے وار کے دوسرے فیز میں 13 سے 14 راتیں مسلسل دنیا کا جو سورما خود کو کہتا ہے، اس نے حملے کیے ہیں ایران پر، اور اس کا سسٹم تباہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور غیبی مدد نے ایران کو بچایا۔ جتنی بمباری امریکہ نے کی ہے ایران پر، کوئی اور ملک ہوتا تو واقعی کھنڈرات میں بدل جاتا، لیکن ایران نے امریکہ کو کھنڈرات میں بدل دیا ہے۔ وہ کیسے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، تو کچھ ایسا ہی ٹرمپ کے ساتھ ہوا ہے کہ ایران جنگ کے بعد اس کے اپنے گھر والے اس کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں۔ اس کی جو گھریلو خواتین ہیں وہ کہتی ہیں کہ یہ نیم پاگل آدمی ہے، اس نے ایران پر غلط حملہ کیا۔ اب ہوا یہ ہے کہ ایک طرف ایران
اس کے جو ہے میزائلز، اس کی بمباری، اس کے جدید ترین فائٹرز کا مقابلہ کرتا رہا، اور دوسری طرف اپنا غصہ جو ہے وہ ایران نے عربوں پر اتارا۔ 19 جو امریکہ کے مڈل ایسٹ اور خلیجی ممالک میں جو ہے وہ اس کے ایئر بیسز تھے، لڑاکا فوج تھی، وہاں طیارے تھے، اب ایران نے ان کو مار مار کر تباہ برباد کر دیا، کھنڈرات میں بدل دیے ہیں وہ جو اڈے ہیں، چونکہ امریکہ نے تو چلے جانا، بہت ساری تعداد میں وہ اپنی فوج وہاں سے نکال کر لے گیا، اسرائیل کو کچھ ادھر، کوئی برطانیہ لے گیا، کوئی ادھر ادھر لے گیا۔ اب دیکھیں جو اڈے ہیں 19 کے 19 وہ تباہ و برباد کر دیے ایران نے بمباری کر کر کے، چونکہ امریکہ کی ملکیت تھے، کئی سالوں سے قبضہ کیا ہوا تھا انہیں، اور عرب ان کے سامنے بے بس تھے۔ وہ یو اے ای کے اڈے، وہاں پہ ایران نے اتنا مارا ہے کہ وہ اڈے تباہ و برباد کر دیے، اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ درجنوں نہیں سینکڑوں امریکی فوجی مارے گئے ہیں ایران کے ان حملوں میں۔ اور اس کے بعد جو اردن میں بڑے 3 اڈے تھے، ان کو امریکہ کے وہ تباہ و برباد کر دیا، انہیں کھنڈرات میں تبدیل کر دیا۔ اور دوسری طرف اگر میں آپ کو بتاؤں تو بحرین میں ایک جو اڈا تھا ان کا بڑا، جہاں پہ وہ ان کا جو فضائیہ کا بڑا اڈا تھا اور بڑا ناز تھا امریکہ کو اس پر، دیکھیں اس کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ اب دیکھیں اس کے بعد جو کویت میں اڈے تھے، عراق میں اڈے تھے، قطر میں اڈے تھے، سعودی عرب میں اڈے تھے، مار مار کے ایران نے دبا بنا دیا، انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے بعد جب یہ تباہی آئی، اس کے اینٹی سیپٹک جو سسٹم تھے، جب ایران کے میزائلز آتے ہیں یا کسی اور ملک کے، تو امریکہ نے اینٹی سیپٹک ایک نظام بنایا ہوا ہے میزائل کو فضا کے اندر تباہ کرنے کا، ڈرون کو۔ اب وہ دیکھیں وہ بڑی تعداد میں بڑے بڑے مہنگے تھے جو تباہ و برباد کیے ہیں۔ اب حالت یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 4 دن پہلے ہم نے خبر دی تھی کہ اس میں یمن سے حوثیوں نے وہاں سے ڈرون اور میزائل مارے، اور سرحد کے جس علاقے میں مارے سعودی عرب کے اندر، وہاں روکنا تھا کس نے؟ امریکہ کا سسٹم تھا، وہاں اینٹی سیپٹک سسٹم تھا، وہاں اینٹی میزائل سسٹم تھا، جس نے فضا کے اندر کو مانا نہیں کر سکا، نہیں تباہ کر سکا۔ حالانکہ وہاں پہ امریکیوں کی وہاں پہ جو ہنرمند لوگ ہیں بیٹھے کئی سالوں سے تنخواہ لے رہے تھے ان کو چلانے کی، نہیں روک سکے۔ مطلب یہ کہ اس کا سسٹم تباہ ہو گیا، اندھا کر دیا ایران نے۔ اب دیکھیں جب یہاں بربادی آئی تو اس کے اثرات امریکہ تک پہنچے ہیں۔ اب ایک میٹنگ تھی 4 دن پہلے، سنیے گا ذرا، یا 3 دن پہلے کہہ لیں، یا 3 راتیں پہلے کہہ لیں، اور اس میں امریکہ کی جو اعلیٰ قیادت ہے فوج کی، دونوں اس کے امریکی مسلح افواج کے دونوں چیف تھے، اس کے جو منسٹر وار ہیں وہ تھے پیٹ کیا نام ہے اس کا، وہ پیٹ سے ہی رہتے ہیں ہمیشہ، اچھا وہ تھے، صدر ٹرمپ کو بریفنگ تھی۔ تو ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں، اس پر اس ہماری خبر پر جو ہے نیو یارک ٹائم جو ہے وہ بھی مہر لگا رہا ہے کہ اس میں بہت بڑے حملے کرنے تھے اس رات ایران پر، لیکن جرنیلوں نے، امریکی جرنیلوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ انہیں کہا جی مسٹر پریزیڈنٹ ہوش کے ناخن لیں، ہمارے پاس کچھ نہیں رہا، ہمارے پاس جو اسلحے کے ذخائر تھے وہ ختم ہونے کے بالکل قریب ہیں، ہمارے پاس جو اینٹی سیپٹک سسٹم تھا میزائل کو یا طیارے کو فضا میں برباد کرنے والا، وہ جناب والا وہ ختم ہو رہے ہیں، اور ہم اپنی اگر ایران پر حملہ کریں گے اور ایران ہمیں مارے گا تو ہمیں اپنی سلامتی محفوظ رکھنا مشکل ہو جائے گا، اور اگر یہ حملے ہم نے نہ روکے اور ایران کے ساتھ ٹیبل پر نہ آئے، ٹیبل ٹاک نہ کی، تو امریکہ برباد ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا، چونکہ جتنی بڑی مقدار میں ایران اور اس کے اتحادی روس اور چین وغیرہ ان کو میزائل دے رہے ہیں، اتنی مقدار میں ہم اینٹی سیپٹک نظام نہیں بنا پا رہے، ہم جو اینٹی میزائل سسٹم ہے وہ نہیں بنا رہے، تو لہٰذا ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ بہتری اسی میں ہے کہ ہم ایران کی میز پر بیٹھ جائیں۔ یہاں نیو یارک ٹائم ایک بڑی حیران کن بات کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ان جرنیلوں نے جناب یہاں پہ میں کہتا ہوں کہ رکنا چاہیے یہاں پر، اور جن کو میں کہتا ہوں انہیں پتہ چل گیا۔ تو ناظرین یہ ہماری آپس کی ایک بات تھی جو میں کسی کو پیغام دینا چاہتا تھا، وہ دے دیا۔ اب چلو چلتے ہیں آگے۔ نیو یارک ٹائم کہتا ہے کہ صدر ٹرمپ کو اس کے جرنیلوں نے جو اس کے
جیسے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب ہیں، ان کے وہاں پہ ڈیفنس جو فورسز ہیں ان کے چیف ہیں، اور اس طرح کے ان کے جو فضائیہ کے چیف ہیں، جو بھی ہم وہاں پہ اکٹھے تھے، سی آئی اے کا چیف اکٹھا تھا، اور اس میں نیو یارک ٹائم کہتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم مارے جائیں گے، ٹرمپ صاحب روک لو جنگ، ایران کے ساتھ صلح کر لو، مذاکرات کی ٹیبل پہ آ جاؤ، ہمارے پاس اسلحہ ختم ہو گیا، ذخائر ختم ہو گیا، ہم کنگال ہو گئے ہیں، ایران ہمیں مار دے گا اگر مزید جنگ ہو رہی، تو ہماری جو بدماشی ہے دنیا میں ایک سپر پاور کی وہ ختم ہو جائے گی اور سپر پاور بن جائے گا چین۔ اور یہاں تک کہہ دیا کہ اگر خدا نخواستہ کل چین کو بھی پتہ چل چکا ہے کہ ہمارے پاس اسلحے کے ذخائر ختم ہو رہے ہیں، تو چین نے کل تائیوان پر حملہ کر دیا تو ہم اس کو نہیں روک سکیں گے، اور اس کے میزائل امریکہ تک آ جائیں گے اور امریکہ کو تباہ ہو سکتا ہے۔ ایران کو انہوں نے پہلے ہی میزائل دیے ہوئے ہیں، روس نے لانگ رینج جو میزائلز ہیں اور جن کی رینج کوئی 29,000 کلومیٹر تک ہے، وہ دیے ہوئے ہیں۔ اس بریفنگ کے بعد جو ٹرمپ صاحب تھے، ان کی تو پتلون گلی ہو گئی اور ڈھیلی بھی ہو گئی، اور پھر وہ آیا دوست ممالک کی طرف، ثالثوں کی طرف، راتوں رات انہیں پھوا کہ ایران کو باز آئے، خدا کا خوف کرے، ہمیں کر دے معاف، ہم ہارے وہ جیتا، لیکن ہماری عزت تو رہنے دے کہ ہم لوگوں کو یہ تو کہہ سکیں کہ سپرمیسی جو ہے دنیا کی وہ امریکہ کے پاس ہے، تو ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے کہا جی کہ ایرانیوں سے پوچھو کیا چاہتے ہیں۔ اب جو ایرانیوں کا ایک مطالبہ تھا بہت بڑا، وہ ایک نہیں 3 مطالبے مذاکرات کی بیس پر آنے سے پہلے گرنٹڈ کو انہوں نے گارنٹی دی ہے کہ ہم وہ ماننے کے لیے تیار ہیں۔ سنیے گا ذرا۔ ایک تو آب ہرمز کا جو علاقہ تھا، جو اس پہ امریکہ رضامند ہو گیا ہے کہ اب اس کا فیصلہ جو ہے کہ ٹرانسپورٹیشن کو کیسے کلیئر کرنا ہے، کتنی فیس لینی ہے، یہ اس پہ جو امریکہ کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، یہ عمان اور ایران طے کریں گے، آپس میں بیٹھ کے دونوں ایران اور عمان طے کریں گے، اور وہاں سے کس نے کس طرف جانا ہے، کتنا جگہ لینا ہے، کتنا ٹیکس لینا ہے، یہ ٹرمپ ٹیکس نہیں ہوگا، وہ دونوں فیصلہ کریں گے جہاز رانی کا۔ کہ ایران کو یہ بھی انفارمیشن ہوگی کہ جناب والا یہاں سے کون جا رہا ہے، ٹریکنگ کا جو سسٹم ہے یہ بھی ایران کے پاس ہوگا۔ ایک تو مطالبہ یہ مان گیا کہ امریکہ وہاں سے دفعہ دور ہو جائے گا، اور یہ دونوں ملک بیٹھ کے، چونکہ جو آب ہرمز کی ایک پٹی جو ہے، تھوڑا راستہ جو ہے وہ عمان کی ملکیت ہے، دوسرا جو ہے وہ عمان، اور دوسرا جو ہے وہ ایران کی۔ اب دیکھیں یہ بھی مسئلہ۔ اس کے بعد امریکی جو ہیں وہ جو ایران کے منجمد سرمایہ ہے، جو اس کے اثاثہ جات ہیں اور جو ملکوں میں ہیں، وہ بھی اس پر سے پابندی اٹھائے گا، اور وہ اربوں ڈالر میں ہے، وہ بھی ملیں گے ان کو۔ اور تیسرا یہ کہ انہوں نے کہا جی کہ ہم 50% ایران کا مطالبہ کہ مڈل ایسٹ اور خلیجی ممالک سے ہم اڈے جو ہیں، ایئر بیسز وہ خالی کر چکے ہیں، بقایا بھی خالی کر دیں گے، لیکن ہم تھے، یعنی کہ امریکہ نے رحم کی بھیک مانگی ایران سے، اور ایران نے کر دیا انہیں کنگال۔ سمجھ گئے نا آپ میری بات؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آج کا میرا جو پروگرام ہے نا، کس کے نام؟ ایرانی قوم کے نام، ایرانی مجاہدوں کے نام، اور پاسداران انقلاب کے نام، اور اس مرد قلندر اور مرد مجاہد جس نے سر نہیں جھکایا، سر کٹا لیا، اور جس کا نام ایت اللہ خامنائی شہید ہے۔ صاحب میں کہتا ہوں، ٹرمپ کو میں صاحب نہیں کہتا ناظرین، اس کے نام، جنہوں نے امریکہ کو نہ صرف کنگلا کر دیا، گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، اور اس کی بیک سے دے دی اس کی سپرمیسی۔ تو اس قوم کو میرا سلام، اس قوم کے مجاہدوں کو میرا سلام۔ اور آج کا پروگرام میرا ایت اللہ خامنائی اور ان کے پورے خانوادے، ان کی پوری قوم کے نام۔ ایرانی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ جاوید اقبال کو دیں اجازت، اللہ نگہبان۔ یہاں پہ کئی لوگ بیٹھے ہیں میری طرف نظریں جمائیں، ان نظروں کو بھی سلام۔